نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ کسی حق کے ثابت کرنے کے لیے مجلس قاضی میں لفظ شہادت کے ساتھ سچی خبر دینے کو شہادت یا گواہی کہتے ہیں۔ اے جڑی اسی گواہی دیوی دی ہے نا، یہ شہادت دیوی دی، اے دی بنیادی تعریف ہے۔ پھر سن لو، کسی حق کے ثابت کرنے کے لیے مجلس قاضی میں لفظ شہادت کے ساتھ سچی خبر دینے کو شہادت یا گواہی کہتے ہیں۔ شہادت اگر زیادہ لوگ ہوں تو فرض کفایہ ہے، اگر دو ہوں تو فرض عین ہے۔ اگر دو ہوں تو فرض عین ہے، اور جڑا گواہ ہونا چاہیے نا، اندیاں شرطاں ہیں کہ گواہ عقل مند ہوئے، بالغ ہوئے، آزاد ہوئے یعنی کہ غلام نہ ہوئے، ناطق ہوئے، اور ان تہمت دی حد نہ لائی گئی ہوئے، اور گواہی دیندے وقت انہوں فائدہ یا نقصان دا خوف نہ ہوئے، اور جس چیز دی وہ گواہی دے رہے ہیں انہوں وہ جاندا ہوئے، اور گواہ جڑا وے وہ فریق مقدمہ نہ ہوئے۔ اگر جن دے خلاف گواہی دے رہا وے وہ مسلمان ہے تو گواہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، گواہ بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اور حدود و قصاص میں گواہ کا مرد ہونا، حقوق العباد میں جس چیز کی گواہی دیتا ہے اس کا پہلے سے دعویٰ ہونا، شہادت کا دعوے کے موافق ہونا، اور گواہی دینا جڑا وے او اگر دو بندے ہون تو فرض عین ہے، زیادہ ہون تو فرض کفایہ ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد تو روایت کردے نے کہ حضور کو ایک بندہ آیا، اور اس نے ایک بندہ جڑا سی حضر موت کا ایک اور قبیلہ کندہ کا دونوں حاضر ہوئے۔ حضر موت والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے زبردستی میری زمین لے لی۔ کندی نے کہا وہ زمین میری ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس میں اس شخص کا کوئی حق نہیں۔ حضور نے حضر موت والے سے فرمایا کہ تمہارے پاس گواہ ہیں؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تو آپ اس پر حلف دے سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ شخص فاجر ہے۔ فاجر کا مطلب ہے اسی کہ انہوں قسم دے دیاں یا نیاں دے دیاں انہوں کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس بندے نے عرض کیتا یا رسول اللہ ان گلاں تو پرہیز نہیں کردا۔ ارشاد فرمایا اس کے سوا دوسری بات نہیں۔ جب وہ شخص قسم کے لیے آمادہ ہوا اور ارشاد فرمایا اگر یہ دوسرے کے مال پر قسم کھائے گا کہ بطور ظلم اس کا مال کھا جائے گا
تو خدا اسے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے اعراض فرمانے والا ہے۔ اور آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا نہ خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورتوں کی گواہی جائز ہے، اور نہ اس مرد کی جس پر حد لگائی گئی ہو، اور نہ ایسی عورت کی، اور نہ اس کی جس کو اس سے عداوت ہو، جس کے خلاف دعویٰ دیتا ہے، اور نہ اس کی جس کی جھوٹی گواہی کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو نہ حق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ ایک یہ کبیرہ گناہ۔ اور اگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری و مسلم دے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے کہ حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد پھر ایسی قوم آئے گی کہ ان کی گواہی قسم پر سبقت کرے گی، اور قسم گواہی پر یعنی گواہی دینے اور قسم کھانے میں بے باک ہوں گے۔ اور آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے حضور نے فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے نہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا، اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے حضور نے فرمایا جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مرد مسلم کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے، اس کے لیے جہنم واجب اس نے کر لی، اس نے اپنے لیے جہنم واجب کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ یہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ یہ بھی گواہ ہے حالانکہ یہ گواہ نہیں، وہ بھی جھوٹے گواہ کے حکم میں ہے، اور جو بغیر جانے ہوئے کسی کے مقدمے کی پیروی کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی میں ہے جب تک اس سے جدا نہ ہو۔ اور آگے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے حضور نے فرمایا جو گواہی کے لیے بلایا گیا اور اس نے جھوٹی گواہی دی اور اس نے گواہی چھپائی یعنی ادا کرنے سے گریز کیا، اور ویسے ہی ہے جیسا جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ آج سارے معاشرے دے اندر یہ چیز دن بدن عام ہوندی جا رہی ہے کہ لوگ اپنیاں یاریاں دوستیاں، اپنیاں رشتہ داریاں، اپنے قبیلیاں دے مسائل، اپنے دنیاوی مقاصد واسطے جھوٹے گواہی دیندے نے۔ لو جی میں تھوڑی جگہ تے نیا دینا وا، ہاں جی میں موجود سا، میں انہاں نوں ویکھیا ہے، مقدمہ پنڈی بٹیاں دا تے گواہ پشور دا ہے، مقدمہ پنڈی بٹیاں دا تے گواہ جڑا ہے وہ بیٹھا ہے بھی لاہور ہے تو اتھوں ہی وہ گواہ بن گیا۔ پھر ساڈا عدالتی سسٹم اتنا خراب ہے اوتے گواہ تسی دینے نے تے جڑے موقع دے کول لوگ موجود نے وہ گواہی دینے واسطے تیار ہی کوئی نہیں ہوندے۔ اور اگوں اگر کوئی بندہ ماڑا گواہی دے دیندا ہے او دے واسطے مسائل کھڑے ہو جاندے نے، او دا مالی طور تے نقصان کیتا جاندا وے، جانی طور تے نقصان کیتا جاندا وے۔ لیکن گواہی دینا اگر بندے زیادہ ہون تے فرض کفایہ وے، اگر بندے دو ہون تے پھر فرض عین ہے۔ اور حق واسطے ڈٹ جانا، حق واسطے ڈٹ جانا اے اللہ تعالیٰ دے نیک لوگاں دا طریقہ ہوندا۔ اور کئی لوگ ایک دوسرے دے تعلق والے ہوندے تو بالکل کول کھڑے رہندے نے لیکن وہ جا کے جھوٹی گواہی دے دیندے نے۔ ایک وقوع ہویا ہے لوگ دے کول کھڑے نے جھوٹی گواہی جا کے دے دین گے، جھوٹے گواہ بن جان گے، جھوٹے مقدمے دی پیروی کرن لگ پین گے۔ ایک بندے نے دوسرے نال زیادتی کر لئی ہے نا، جن دے نال زیادتی ہوئی ہے
وہ تو درخواست تھانے دے ہی دے گا، انہیں کیتی وہ بھی دے گا تاکہ جلدی جلدی صلح ہو جاوے۔ اور پھر اگر مقدمے دی نوعیت ہے کہ اگلے دی کو زخمی ہو گیا یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پتہ ہے پرچہ ڈاڈا ہوئے گا، تو ہاسپٹل جا کے ڈاکٹر نو پیسے دے کے تو وہ بھی انگلی توڑا لے گا، وہ بھی اپنا زخم کر لے گا یا بلیڈ مار لے گا۔ تو اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جڑا بندہ جھوٹی گواہی دے گا نا، وہ دے قدم اجے ہٹن گے نہیں کہ اللہ وہ تے جہنم واجب فرما دے گا۔ اج اسی برادریاں دے دھڑ تے کر رہے ہیں، برادریاں دے وچ دھڑیاں دے فیصلے تے کر رہے ہیں، اسی برادریاں دے وچ پارٹیاں تے بن رہے ہیں، معاشرے وچ پارٹیاں تے بن رہے ہیں، محلے دے وچ پارٹی تے بن رہے ہیں، لیکن اے خیال کوئی نہیں پارٹی بندیاں اگر جہنم ساڈے تے واجب ہوگی تو انہاں پارٹی والے نے اپنی قبر جانا میں، اساں اپنا جواب دینا میں، اساں اپنا جواب دینا میں۔ وہ جی میرا بیلی ہے، وہ کل نو اے نہ آکھے میرے جناب کم نہیں آیا، او بھائی یار دے کم آندا جہنم وچ نہ ٹر جاویں، یار دے کم آندا جہنم وچ نہ ٹر جاویں، برادری دے کم آندا جہنم وچ نہ ٹر جاویں، تو رشتہ داراں دے کم آندا جہنم وچ نہ ٹر جاویں۔ اور پھر ایسے عدالتاں دے اندر دعوے، تھانیاں دے اندر ایسیاں درخواستاں، ایسے پرچے کہ لڑائی مرداں دی ہوئی ہے لیکن عورتاں انہوں نے پرچہ جڑا ہے درخواست جڑی عورتاں لو دیوا دینی ہے، لڑائی عورتاں دی ہوئی ہے تو مدعا انہوں نے مرداں تے پا دینا میں۔ اور اس طرح بہت سارے معاشرے دے اندر چونکہ اسی رہنے ہاں اور اسی سنتے رہنے ہاں کہ جھوٹ دا، فریب دا، دھوکے دا ایک بازار گرم ہے۔ اج وقت ہے اج اس مالک دے در تے جھک جاویے، اس مالک دے در تے جھک جاویے، جھوٹی گواہی دے کے اگر ساڈی جھوٹی گواہی تے ایک بندہ بھی جڑا وے انہوں پھانسی ہو گئی، انہوں قید ہو گئی، تو جنی دیر تک وہ قید وچ رہے گا نا ساڈے حق وچ بد دعاواں کردا رہے گا، تے مظلوم دی بد دعا اور اللہ دے عرش دے درمیان صرف ایک پردہ ہے، مظلوم دی بد دعا اور اللہ دے عرش دے درمیان صرف ایک پردہ ہے۔ اور ساڈی وجہ تو اس نے 5 سال 10 سال یا اس نے سزائے موت ہو گئی، دسو اج تے دنیا تے برادری، رشتہ داری، یاری، دوستی او دے پیچھے اساں جھوٹی گواہی تے دے دیتی، اگلے بندے نو سزا بھی ہو گئی، جدوں مالک دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوواں گے اوتھے کی جواب دیواں گے؟ آپو ظلم نہ کرنا کوئی سے صدا اکبر تھی ڈرنا، او جبار قہار صداوے تے تل تل لکھیا برنا۔ اس وقت تو ڈرو جدوں اسی اللہ دے سامنے کھڑے ہوواں گے تے ساڈے اعضاء انہاں تے مہر لگ جائے گی، جنوں حکم ہوے گا صرف وہی بولے گا، جنوں حکم ہوے گا صرف وہی بولے گا۔ اس وقت تو ڈرو جدوں یہ زبان بند ہو جاوے گی اور یہ اعضاء گواہی دین گے کہ فلاں جگہ تے اسی ناجائز بندے نو ماریا، فلاں جگہ تے ناجائز بندے نو زخمی کیتا، فلاں جگہ تے اسی جھوٹی گواہی دیتی، فلاں جگہ تے جھوٹا پرچہ کروایا، فلاں جگہ تے بندیاں نو تھانیوں جھوٹے لتر پوائے، فلاں جگہ تے اسی انہاں تے ناجائز درخواستاں پرچے دے کے ناجائز پیسے لے، فلاں جگہ تے اساں لوگاں نو عدالتاں دے اندر ذلیل کیتا، کچہریاں دے وچ ذلیل کیتا، تحصیلاں دے وچ ذلیل کیتا، پولیس کول ذلیل کیتا۔ اس وقت تو ڈرو اللہ تعالیٰ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جتنے گناہاں دا ذکر ہویا مالک کریم انہاں تو سانو معافی عطا فرمائے، اور اللہ کریم سانے اپنے گناہاں تو توبہ کرن دی اور حق دے رستے تے قائم رہن دی، حق والیاں دا ساتھ دین دی